بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ ادھر ہی اس نے خود ہی رحیم بخش سے شادی کر لی ہوگی۔ یہاں اس کا کوئی نہیں تھا، میں نے پوچھا۔ پھر وہ واپس کیوں آئی؟ حامد نے پھر سوچا۔ پہلی بار آئی تھی تو ماسی سکھا کی بیٹی کو اور ماما غلام دین کی ایک بیٹی کو ساتھ لے گئی تھی نوکری دلانے۔ وہ گھر میں کام کرتی ہیں۔ کیا وہ واقعی دبئی میں ہیں؟ اور کیا کسی نے کبھی دبئی جا کے انہیں دیکھا؟ واقعی گھر میں کام کرتی ہیں؟ لو جی، کام نہ کرتے تو پیسہ کیسے آتا گھر والوں کے لیے؟ اس بچے سے میں نے براہ راست یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ دبئی جانے والی لڑکیوں کی عمر کیا تھی، رنگ روپ کیسا تھا اور چال چلن کیسا تھا۔ پیسہ تو وہ یقیناً کما رہی ہیں، مگر ان کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ یہ دن کی کمائی ہے یا رات کی؟ وہ کیسے ماں باپ تھے جنہوں نے جوان بیٹی کو اکیلے دبئی جانے دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دبئی جانے کی بجائے بینکاک یا ہانگ کانگ چلی گئی ہوں؟ میں نے کہا، اور کس کو لے گئی تھی نذیرہ؟ گاؤں کے 3-4 منڈے بھی گئے، ادھر بہت پیسے ملتے ہیں، مگر انہوں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بھیجا۔ بہت خوب، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ کما پت کچھ نہیں بیچتے اور لڑکیوں کی کمائی ماں باپ کو سوال کیے بغیر کھا رہے ہیں۔ اب یہ بتاؤ عامر کہ تمہارے ماں باپ کو رحیم بخش نے کتنا پیسہ دیا ہے؟ پورا 1000 روپیہ دیا ہے۔ وہ یہ بات جانتا تھا۔ اچھا، دبئی جا کے تم کیا کرو گے؟ نذیرہ نے بتایا تھا کہ گھر کے اندر بہت کام ہوتے ہیں، جھاڑ پونچھ، بچوں کو کھلانا۔ 2-4 سال بعد جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو کسی ہوٹل یا ورکشاپ میں کام مل جائے گا۔ حامد بولا۔ میں خوب پیسہ کماؤں گا، پھر شہر میں مکان بناؤں گا اور گاڑی خریدوں گا۔ اپنے دوسرے ساتھی بچوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ ایک کی ماں مر چکی تھی اور باپ دوسری شادی کر کے اسے بھول گیا تھا۔ باقی 3 کے ماں باپ دونوں ہی نہیں تھے، چنانچہ وہ رشتہ داروں کے گھر میں رہتے تھے۔ سب 1-1000 نقد وصول کر کے بہت خوش ہوئے تھے کہ ان کی جان چھوٹی۔ بچوں سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ باہر جا کے ان کا مستقبل سنور جائے گا۔ وہ 1 مہینے سے لاہور میں ہیں۔ پہلے ان کو ایک گھر میں رکھا گیا تھا جہاں وہ بہت آرام سے تھے۔ ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تھے، انہیں کھانے کو اچھا ملتا تھا، اور دوبارہ رحیم بخش ان کو گاڑی میں بھر کے لاہور شہر دکھانے بھی لے گیا تھا۔ وہ چڑیا گھر دیکھ کے بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر ایک رات نہ جانے کیا ہوا کہ آدھی رات کے وقت انہیں جگا دیا گیا اور وہ بڑی افراتفری میں رحیم بخش کے ساتھ یہاں آ گئے۔ رحیم بخش نے نذیرہ کو بہت مارا۔ میں نے پوچھا، کس بات پر؟ رحیم بخش کہتا تھا کہ تو نے انہیں اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا، انہیں یعنی پولیس کو؟ پتہ نہیں جی، ویسے جب ہم رات کے وقت نکلے تھے تو رحیم بخش یہی کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو ورنہ پولیس آ جائے گی۔ حامد نے کہا، یہاں وہ آپس میں لڑنے لگے؟ رحیم بخش اور نذیرہ، تم بہت سمجھدار ہو، یہ بتاؤ کہ لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ کیا کچھ پیسوں کا معاملہ تھا؟ حامد نے اقرار میں سر ہلایا۔ نذیرہ کہتے تھے کہ مجھے 10,000 ابھی دے دبئی جانے سے پہلے، ورنہ میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی اور سب کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، اور جواب میں رحیم بخش مارتا تھا اسے؟ ہاں، پہلے وہ کہتا تھا کہ یہاں میرے پاس 10,000 نہیں ہیں، ملیں گے تو دوں گا، مگر نذیرہ کہتے تھے کہ بعد میں تو مجھے پہچانے گا بھی نہیں۔ ابھی تجھے میری ضرورت ہے، میری مدد کیے بغیر تو کیسے لے جائے گا ان کو؟ اچھا، اب یہ بتاؤ، نہ رحیم بخش تمہارا باپ ہے نہ نذیرہ کسی کی ماں ہے، پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا مجھ سے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کے بولا۔ رحیم بخش نے کہا تھا کہ کوئی پوچھے تو یہی کہنا۔ اچھا، اور کیا کہا تھا؟ وہ سوچنے لگا اور سمجھایا تھا کہ میں اس کے ساتھ پیدا ہوا تھا، گڈو کے ساتھ، 8 دسمبر 1981۔ یعنی تم دونوں جڑواں بھائی ہو؟ ہاں، اور یہ دونوں بھی جڑواں ہیں، 1 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 2 بچوں پر ہاتھ رکھا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں اپنی پیدائش کی تاریخ یاد ہے؟ وہ ایک ساتھ بولے، 17 نومبر 1982۔ ویری گڈ، یعنی تم دونوں 11 سال کے ہو۔ حامد اور گڈو سے 1 سال چھوٹے، اور یہ پانچواں۔ پانچویں نے کہا، میں 10 سال کا ہوں۔ میں نے کہا، تم اکیلے ہی آئے تھے دنیا میں، تمہارا ساتھ نہیں دیا کسی نے بھی؟ خیر کوئی بات نہیں، اب یہ بتاؤ کہ تم دبئی کب جا رہے ہو؟ حامد ان سب کے مقابلے میں تیز تھا۔ ہم انشاءاللہ اسی ہفتے۔ جاؤ گے کیسے؟ ہوائی جہاز سے؟ اس نے ہاتھ سے جہاز اڑایا۔ رحیم بخش نے کہا تھا کہ بس وہ مل جائے گی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پاسپورٹ اور ویزا؟ گڈو نے اس کی مدد کی۔ ہاں، اس کے بعد ہم ٹکٹ لے کر جہاز میں بیٹھ جائیں گے۔ رحیم بخش نے کہا تھا کہ ہر سوال کا صحیح جواب دینا، ورنہ ہوائی اڈے پر پولیس روک لے گی، اور یہ بھی سمجھایا تھا کہ اپنا نام کیا بتانا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ نذیرہ اور رحیم بخش نے 1-1000 میں یہ بچے خرید لیے تھے اور اب انہیں اپنے بچے ظاہر کر کے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے عمروں کے فرق کو بھی کور کر لیا تھا۔ ان بچوں کو نئے نام دے دیے گئے تھے جو اصل سے بالکل مختلف تھے۔ ان کا پاکستان رہائش پتہ بالکل غلط تھا، چنانچہ ایک بار ملک سے نکل جانے کے بعد کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں اونٹوں کی دوڑ کے لیے بچے خریدنے والوں کے ہاتھ بھیج دیا گیا یا کسی بوالحوث کی جنسی غلامی میں دے دیا گیا۔ دبئی کا صرف نام تھا۔ غلاموں کی منڈی میں عورت، مرد اور بچوں کی تجارت دنیا کے سب مہذب کہلانے والے ممالک میں بھی ہو رہی تھی۔ جہاں دولت تھی وہاں انسان کا جسمانی استحصال ایک منافع بخش کاروبار کی حیثیت سے بڑے پیمانے پر اور انتہائی منظم انداز میں جاری تھا۔ جنوب مشرق ایشیا کے بہت سے ساحلی شہروں جہاں دنیا بھر کے ٹورسٹ ڈالر لے کر آتے تھے، چائلڈ پروسٹیٹیوشن کی لعنت انسانیت اور شرافت پر خندہ زن تھی۔ دولت مند عیاش بوڑھے، جن کو ذہنی مریض ہی سمجھنا چاہیے، پھولوں کے ساتھ کچی کلیاں مانگتے تھے۔ عورتیں نومر لڑکے اور تنومند جوان خریدتی تھیں۔ ہم جنس پرستی تھے تو ترقی یافتہ ممالک میں وبا کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مردوں اور عورتوں نے اپنے کلب اور اپنی تنظیمیں بنا کے قانونی حقوق حاصل کر لیے تھے، یہاں تک کہ بعض ممالک میں فوجی ملازمت کے قوانین میں بھی اسے جائز سمجھ لیا گیا تھا۔ عورت نے دیوار کے شگاف سے بچوں کو آواز دی،
چلو آج وہ کھا لو یہ کھانا، تمہارے ماما کی مہربانی ہے۔ بچے ایک دم سب کچھ بھول کے دوڑے اور دیوار سے پہلے گزرنے کے لیے زور آزمائی کرنے لگے۔ ان میں سے ان کے جسم چھل گئے، دیوار کے شکستہ کناروں کی نکیل دھارنے سے ان کے نازک بدن کی کھال پر خراشیں ڈال دیں۔ مجھے وہ تنگ ڈھڑنگ بچے کسی جانور کی طرح لگے، بھوکے کتے جو ایک ہڈی کے لیے لڑ رہے ہوں۔ میں دیوار سے نکل کے دوسری طرف پہنچا تو سب کچن کے باہر بیٹھے اپنے ہاتھوں سے دال چاول منہ میں ٹھونس رہے تھے۔ دال اور چاول ابھی چولہے پر سے اتارے گئے تھے اور اتنے گرم تھے کہ کھانے والوں کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی جل رہی تھیں۔ ان کے حلق اور تالوں میں یقیناً چھالے پڑ گئے ہوں گے، مگر بھوک کے آگے ان کو کسی تکلیف کا احساس نہ تھا۔ میرے ذہن سے اس عورت کا ایک جملہ چپک کے رہ گیا تھا، کھا لو کھانا، تمہارے ماما کی مہربانی ہے۔ اس نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا، تو کیا ان کا ماما لگتا ہے؟ مگر اس وقت مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک عام سی بات تھی، مگر دوسری بار ماما کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا تھا۔ میں نے اچانک فیصلہ کر لیا، رئیس ہم انہیں ساتھ لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ وہ میری بات پر چونکا۔ اپنے ساتھ رئیس خانے فی الحال، رئیس نے کہا، اور اس کے بعد پھر سوچیں گے پولیس کے حوالے کریں یا کسی فلاحی تنظیم کے سپورٹ کریں یا یتیم خانے میں رکھیں۔ اپنی یتیم خانے میں؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یتیم خانہ تو بنے گا بہت جلد۔ اگر تیری بھی مرضی ہے پیارے تو ٹھیک ہے، لیکن ان سے بھی پوچھ کر دیکھ لے۔ رئیس بولا، بچوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور بچوں کی مرضی کیا؟ انہیں تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ میں نذیرہ اور رحیم بخش کی مرضی کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اگر چیز چپڑ کی تو دونوں کو مار مار کے پاپڑ بنا دوں گا اور پھر پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ حال کے آخر تک جا کے میں نے بچوں کے ساتھ نذیرہ کو بھی چاول نگلتے دیکھا۔ ان سب کے درمیان جیسے تیز کھانے کا مقابلہ چل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان سب کو ڈر ہے کہ کہیں دوسرا زیادہ نہ کھا لے، کہیں بھوک مٹنے سے پہلے چاول ختم نہ ہو جائیں۔ بالآخر چاول ختم ہو گئے۔ ان سب نے اپنی اپنی خالی پلیٹ کو حسرت سے دیکھا، وہ اس کا ایک ایک دانہ چن کر کھا گئے تھے۔ اب انہوں نے نیچے فرش پر گر جانے والے چاول اٹھا کے منہ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ نذیرہ لمبی مردانہ قمیض میں بہت مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ اس نے پلیٹ چاٹ کے قمیض کے دامن سے منہ صاف کیا تو مجھے شرم آ گئی، مگر اس کو احساس تک نہ ہوا۔ میں ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اپنے گھر۔ وہ چونکی، کیوں؟ چاول اسی لیے کھلائے تھے؟ میں نے کہا نہیں، آخر میں ان کا ماما ہوں، میرا گھر ان کا ہے۔ اس نے تلخی سے کہا، چل رہنے دے، سگے مامے بھی تھے ان کے، یہ ان کے گھر میں نہیں رہے۔ تو نے 5,000 میں ان کو گھر سے بے گھر کیا تھا، سور کی بچی۔ میں لمبے جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے جب جیب میں ہاتھ ڈال کے پرس نکالا اور 5,000 کے نوٹ اس کی طرف پھینک دیے، یہ لے اپنے پیسے، اور شکر کر خدا کا میں تجھے پولیس کے حوالے نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے نوٹ اٹھائے، ٹھیک ہے، اب اپنے بھانجوں سے بھی پوچھ لے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، دیکھو میرا بہت بڑا گھر ہے، باغ ہے، نوکر چاکر ہے، میں تم کو بہت عیش آرام سے رکھوں گا، گاڑیاں ہیں میرے پاس، تم کو سیر کرانے کے لیے جاؤں گا، میرے ساتھ چلو گے؟ ان سب کا سر ایک ساتھ دائیں بائیں ہلنے لگا، نہیں، ہم دبئی جائیں گے، تمہارے ساتھ نہیں۔ ان سب نے تقریباً ایک ساتھ کورس کی بھی کہا۔ دکھ، حیرانی اور احساس شکست کے صدمے نے مجھے ذرا سی دیر کے لیے مفلوج کر دیا۔ ان بچوں نے انسانی اور خونی رشتوں پر اعتماد گنوا دیا تھا۔ گھر ان کے لیے اپنی معنی کھو چکا تھا۔ سکون، محبت اور تحفظ کے جس احساس کا نام گھر ہوتا ہے، وہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب وہ غیر جذباتی انداز میں صرف اپنے لیے سوچتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ کامیابی اور خوشی ایک ذاتی چیز ہے جس کا نام ہے کوٹھی، کار، کیش اور کاروبار، روپیہ، ریال، ڈالر۔ وہ مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور میری کوئی ضمانت انہیں مطمئن نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کسی دلیل سے قائل نہیں کر سکتا تھا کہ مستقبل ہرگز ویسا نہیں ہے جیسا وہ تصور میں دیکھ رہے ہیں، اور ان کو شراب کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ابھی وہ ناداں ہیں اور دنیا کی کوئی سمجھ نہیں رکھتے۔ انہیں دبئی میں یا کسی بھی حرام کی دولت والے شہر میں اپنے جھوٹے خوابوں کی تعبیر نہیں مل سکتی۔ وہ تو صرف دولت مندوں کے لیے ایک استعمال کی چیز ہیں، جیسے آئس کریم کا ایک کپ یا جوئے خانے کے ٹیبل کلائی کی گھڑی یا موبائل فون۔ چیزوں کو اپنی اہمیت ان کے لیے صفر رہتی ہے۔ عورت میری طرف دیکھ کر تلخی سے مسکرائی، کیا ہوا ماما جی؟ رئیس نے غصے میں اسے گالی دی اور کلاشنکوف کا رخ اس کی طرف کر دیا، چپ کر جا ورنہ ماری جائے گی کتے کی موت، غصہ مت دلا مجھے۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ بچے سہم سے گئے، اس کے پیچھے چھپ گئے۔ میں نے گہری سانس لی اور سارے فضول، مایوس اور پریشان کرنے والے اور وقت ضائع کرنے والے خیالوں کو اپنے ذہن سے خارج کر دیا۔ رہنے دے رئیس، جس کی قسمت میں جو لکھا اس کو لکھا گیا، ہم کوئی نوشتہ تقدیر بدل نہیں سکتے۔ رئیس نے کہا، تو خام خواہ جذباتی ہو گیا ہے۔ میں نے عورت سے کہا کہ یہ دروازہ کھلا ہے، اگر تم جانا چاہو، کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان بچوں کے لیے تو بنا دو۔ یہ ایک چیز چاہیے، مجھے ایک تالا لا دے۔ یہ تالا تو نے توڑ دیا ہے، تیرے جانے کے بعد میں اندر سے لگا دوں گی، وہ بولی۔ جب تک رحیم بخش نہیں آ جاتا دروازہ ادھر سے بند رہے گا۔ رئیس نے مجھے دروازے کی طرف کھینچ لیا، چلو ماما جی ورنہ اور بے عزتی ہوگی۔ میں ایک دم خود کو چھڑا کے پلٹا، رحیم بخش کدھر سے آئے گا؟ جدھر سے گیا تھا وہی بولی۔ اس وقت میں نے خود کو انتہائی احمق محسوس کیا۔ یہ سوال تو مجھے بہت پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ ہم دیوار توڑ کے اس حصے تک پہنچے تھے جو ایک قید خانے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ وہاں جو کچھ ہم نے دیکھا اس نے ہماری عقل اتنی کھپت کر دی کہ ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آخر وہ عورت اور بچے وہاں کس راستے سے اندر داخل ہوئے تھے؟ رئیس نے سر کھجایا، یہ تو حد ہو گئی پیارے۔ میں نے کہا، واقعی یار، ادھر والے حصے کا بھی کوئی باہر جانے کا راستہ ہوگا۔ اس عورت کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا اور وہ ہم پر حملہ کرتی نہ وہ شور مچا کے بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔
اسلم کے بعد رئیس دیوار سے گزر گیا تو میں نے پھر ایک نظر اس عورت پر اور 5 بچوں پر ڈالی جو ننگے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اب ان کا پیٹ بھر گیا تھا تو انہیں مستی سوج رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے تھے اور دھکے دے رہے تھے۔ ان کی عمریں 12-13 برس تھی۔ وہ اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے کہ انہیں اپنے ننگا ہونے پر شرم نہ آتی، مگر ان کا یہ احساس بھی مر گیا تھا۔ تہ خانے کے دوسرے حصے میں 3 کمرے تھے۔ پہلے کمرے میں گزر کے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے رئیس کو ایک اور تالا شہید کرنا پڑا۔ وہاں 2 چارپائیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک پرانی میز پر تاش کی پرانی گڈی، 2 کیسٹ اور ایک پرانا کیسٹ پلیئر رکھا ہوا تھا۔ کیسٹ پلیئر کا وہ حصہ ٹوٹ گیا تھا جس میں کیسٹ لگاتے ہیں۔ چارپائیوں پر میلے تکیے اور کھیس پڑے ہوئے تھے۔ میز کے نیچے مجھے شراب کی ایک خالی بوتل نظر آئی۔ شاید یہ رحیم بخش کی یا مال لانے والوں کی اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی رہائش گاہ تھی۔ میرے لیے شک کی اب کوئی بات نہیں رہی تھی کہ یہ جگہ انسانی مال کا گودام ہے۔ خریدے اور بیچے جانے والے بچے اور عورتیں یہاں سے دنیا کی منڈی میں ارسال کیے جاتے تھے۔ یہ بہت شرمناک اور گھٹیا کام تھا۔ کیا ملک جیسا شخص اس ننگ انسانیت کاروبار میں شریک تھا؟ کیا وہ بردہ فروش تھے؟ میرے ذہن میں آنے والا سوال رئیس کے لبوں پر آ گیا۔ ابے یار، یہ دھندا بھی ہے اس شیطان ملک کا۔ یقین نہیں آتا جب ایک آدمی گرتا ہے تو اس کی گراوٹ کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ رئیس نے اگلے دروازے کے تالے کا نشانہ لیا۔ کیسی سزا مل رہی ہے اس قوم کو اس کے اعمال کی؟ ملک جیسے لوگ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے اسمبلی میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو قانون قدرت ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب کسی قوم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو ان پر ایسے ہی ظالم اور عذاب دینے والے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اگلے کمرے کا تالا بھی ٹوٹ گیا۔ یہ کمرہ خالی تھا مگر دیوار پر کلوں سے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ ان پر ایک نظر ڈالتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ اسی عورت اور 5 بچوں کے کپڑے تھے جو انہیں بخش جاتے ہوئے یہاں لٹکا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال ہے کہ میں واپس جا کے یہ کپڑے انہیں دے دوں، مگر مایوسی کے رد عمل نے مجھے ان کی طرف سے متفکر کر دیا تھا۔ ان کے لیے بھی کچھ کرنا لا حاصل تھا۔ اچانک میرے پیچھے کمرے کا دروازہ بڑی آواز کے ساتھ بند ہوا۔ یہ اسلم تھا جو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا تھا۔ اس نے پیچھے والا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ رئیس نے بے اختیار اسے گالی دی اور دروازے پر لات ماری مگر دروازے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ رئیس اپنا پاؤں پکڑ کے کراہنے لگا۔ یار، میں نے سوچا تھا ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں رئیس، وہ دروازے کے پیچھے ہمارے انتظار میں کھڑا نہیں ہوگا، وہ بھاگ گیا ہوگا۔ بھاگ کے وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اس نے دروازے کو ٹکر ماری۔ میں نے کہا مت کوشش کر، تیرا کندھا بھی ٹوٹ جائے گا۔ رئیس بولا وقت نہیں ہے ہمارے پاس ورنہ وہ بچ کے نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا اسلم سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کمرے کے آخری حصے میں مجھے زینہ نظر آیا۔ زمین کے نیچے کا نقشہ میرے ذہن میں تھا، چنانچہ قیاس یہ کہتا تھا کہ زینے سے چڑھ کے ہم سطح زمین پر اسی جگہ طلوع ہوں گے جہاں سے مرغی خانے میں داخل ہوئے تھے، اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ آخری دروازہ وہاں تھا جہاں ہم نے ٹرک کھڑا کیا تھا۔ اسے کھولنے کے لیے بھی رئیس کو فائر کرنا پڑا۔ باہر آتے ہی میں نے سونی کو دیکھا۔ وہ اپنی کلاشنکوف کا رخ ہماری طرف کیے کھڑی تھی۔ بہت دیر کر دی تم نے، فائرنگ کی آواز سن سن کے مجھے بڑی پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ عورتوں کو کچھ عطا پتہ ہے پریشان ہونے اور پریشان کرنے کے سوا؟ رئیس بولا۔ سونی گرم ہو گئی۔ یہاں کھڑی کیا میں آئس کریم کھا رہی تھی؟ تم نے کون سی توپ چلائی ہے؟ رئیس بولا۔ تم تو گھسے ہوئے تھے زمین میں چوہے کی طرح، کوئی آتا تو مقابلہ مجھے ہی کرنا پڑتا نا، وہ تیز ہو کے بولی۔ ڈر لگتا ہے تو کس نے کہا تھا یہ ذمہ داری لینے کو؟ رئیس میں گولی مار دوں گی۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا کیا پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ یہ جگہ ہے لڑنے کی؟ اتنا اونچا بول رہے ہو کہ 1 میل دور کوئی سن لے۔ اس ڈاکو کی بیٹی کی آواز ہے، کالے انجن کی سیٹی جیسی۔ رئیس نے آہستہ سے کہا۔ خبردار جو پھر کبھی مجھے ڈاکو کی بیٹی کہا۔ میرا باپ ایک شریف آدمی تھا، ٹیچر تھا وہ، تم جیسے جاہلوں کو پڑھا لکھا کے انسان بناتا تھا۔ سونی روحانسی ہو گئی۔ میں نے ان دونوں کے آگے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، تم بھی مجھے ہی کہہ رہے ہو۔ سونی کا لہجہ شدت جذبات سے رونے والا ہو گیا۔ میں نے کہا رئیس خبیث، اب کوئی بات ایسی کیسی کی تو میں سونی کے ساتھ خود ہی نمٹ لے تجھ سے۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں تو بالکل خاموش ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں جو اب کچھ کہا تو نے۔ سونی اسے گھورتی رہی۔ وہ ٹرک تو گیا جس پر سوار ہو کے ہم یہاں آئے تھے، اب ہم چلتے ہیں ادھر جہاں ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں۔ میں نے کہا۔ رئیس نے احاطے کی دیوار کو دیکھا۔ سرچ لائٹس کو آن کر دینا چاہیے۔ وہ کس کے لیے؟ ہم اندھیرے میں ہی نکل جائیں گے تو اچھا ہے، سونی نے کہا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ 2-2.5 گھنٹے خیریت سے گزر گئے، کوئی آیا نہیں۔ یار یہی بات مجھے شک میں مبتلا کرتی ہے۔ رئیس بولا فرض کر وہ باہر انتظار کر رہے ہوں ہمارا، جیسے گیٹ بند کر کے ادھر سونی منتظر تھی کہ کوئی اندر آئے تو اس کا استقبال گولیوں سے کیا جائے۔ کیا ایسے ہی گیٹ کے باہر وہ ہمارے منتظر نہیں ہو سکتے؟ رئیس کے بعد میرے دل کو لگی۔ بالکل ہو سکتے ہیں۔ جو بات ہمارے دماغ میں آئی وہ دشمن بھی سوچ سکتا ہے، مگر سرچ لائٹس روشن کرنے سے کیا ہوگا؟ سونی نے کہا۔ ہم دیکھ لیں گے انہیں، وہ اندھیرے کی چادر میں روپوش ہوں گے تو نظر آ جائیں گے، مگر وہ بھی تو دیکھ لیں گے کہ ہمیں بیوقوف۔ سونی نے کہا۔ میں نے کہا پہلے میں جا کے دیکھتا ہوں، گیٹ کی سائڈ کو چھوڑ دو۔ لمبائی کے رخ کی دیوار سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، میں دائیں بائیں چوڑائی کے رخ والی دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھوں گا۔ سونی نے کہا لیکن دیواروں پر کانٹوں والی تار کی باڑ ہے اور تاروں میں بجلی بھی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے لیے مجھے بس ایک پلاس چاہیے جس پر ربر ہو، اس سے تار کاٹے جا سکتے ہیں۔ اگر دیوار کے دوسری طرف کوئی نہیں ہوگا تو میں باہر اتر جاؤں گا۔ میں نے کہا۔ اگر کار کاٹتے ہی الارم چلانے لگا؟ سونی نے کہا۔ نہیں، اس کا سوئچ آف ہے۔ سرچ لائٹس اور الارم کا ایک ہی کنٹرول ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں تھا؟ رئیس بولا۔ اور دوسری طرف کوئی ہوا پھر کیا؟ نمٹ لیں گے اس سے بھی۔ ابے کیا وہ موقع دے گا تجھے؟ دیوار پر تیری شکل دیکھتے ہی گولی مار دے گا اور پھر پوچھے گا کہ کون ہے؟ رئیس نے کہا۔ سونی نے اس کی تائید کی۔ تار کاٹنے کی آواز ہوگی اور دیوار پر کوئی چوٹی کی طرح نہیں چڑھ سکتا۔
میں نے چڑھ کے کہا یار اب اتنا رسک تو لینا ہی پڑے گا، یہ کیا ضروری ہے کہ جہاں میں تار کاٹوں گا اور دیوار پر چڑھوں گا اسی جگہ دوسری طرف کوئی موجود ہو؟ اگر آئے تو کتنے لوگ آئیں گے؟ 4 6 8 10 یا زیادہ سے زیادہ؟ احاطے کی دیوار اتنی لمبی ہے کہ ہر 10 گز کے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا کرنے کے لیے کم سے کم بھی 50 آدمی چاہیے۔ ان کی زیادہ توجہ ہوگی گیٹ پر، اور سامنے کی طرف ہم بالکل مخالف سمت کی سائڈ سے نکل سکتے ہیں۔ سونی نے کہا میں پلاس لاتی ہوں، اندر ایک دراز میں سارے ٹول پڑے ہیں، وائر کٹر بھی دیکھ لینا، اس پر چور ربڑ رہا ہو، وہ کہیں سے کاٹا ہوا نہ ہو، ورنہ 440 وولٹ کا ایک جھٹکا کافی ہوگا مجھے۔ وہ خود بھی یہی ٹول استعمال کرتے ہیں، خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ سونی پلاس بھی لائی تھی مگر میں نے وائر کٹر رکھ لیا۔ دوہری انسولیشن کے ربر کے اوپر ٹیپ بھی لپیٹ دیا گیا۔ سونی نے مجھے ایک ٹارچ بھی پیش کی، اگر خطرہ کوئی نہ ہو تو لائٹ ایک بار جلا کے آل کلیئر کا سگنل دے دینا، ورنہ دوبارہ جلا کے خطرے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ کبھی تو میری عقل سے عقل کی بات کر لو، رئیس نے اسے ڈانٹا۔ سونی کہاں سے سننے والی تھی، تمہارے پاس عقل ہے میری بات سمجھنے کے لیے؟ رئیس ہنس پڑا۔ نافذ العقل تو عورت کی ذات کہلاتی ہے۔ میں نے کہا ناقص العقل جاہل کی اولاد۔ ابے ہاں وہی، رئیس نے خف سے سر کھجایا۔ سونی نے کہا کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو سمجھانے میں، جاہل تو جاہل ہی رہتا ہے، اور تم کہاں کی ایم اے پی ایچ ڈی ہو؟ رئیس کا پارا چڑھ گیا۔ بند کرو یہ بکواس، میں نے گیٹ والی دیوار کے دائیں جانے والے آخری کونے کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہوگی تو میں دیوار کو عبور کرنے سے پہلے لائٹ کا سگنل دوں گا، پھر سب ادھر ہی سے نکل جائے گے۔ کم سے کم ایک کو یہاں موجود رہنا چاہیے، اگر کوئی اچانک گیٹ کی طرف سے آ گیا یا دیوار کے اوپر سے تو اسے کون روکے گا؟ سونی تم جاؤ ناصر کے ساتھ، رئیس بولا۔ میں یہاں رہوں گا۔ سونی میرے ساتھ چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کیوں نہ میں دوسری طرف جاؤں، اگر ادھر سے راستہ صاف ملا تو میں دیکھ لوں گی، ورنہ واپس آ جاؤں گی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے کہا، مگر دیکھو احتیاط سے کام لینا، میں بہادری سے مقابلہ کرنے کے مقابلے میں بزدلی کے ساتھ فرار ہو جانے کو ترجیح دوں گا۔ میں نے سونی کو مخالف سمت میں جاتے ہوئے دیکھا۔ احاطے کے اندر کی روشنی میں وہ کچھ دور جانے کے بعد ایک سائے کی طرح نظر آنے لگی۔ میں احاطے کے اس کونے کی طرف چل پڑا جو گیٹ سے انتہائی فاصلے پر تھا۔ احاطے کی 2 دیواریں دوسرے کونے میں ملتی تھیں اور گیٹ سے آخری کونے کو ملایا جاتا تو اسی مثلث کا وطر ہوتا۔ میں نے جو بات سونی کو سمجھائی تھی اسے ایک لمبی پالیسی بیان کرنے میں میری حکمت عملی کا حصہ سمجھا جا سکتا تھا۔ میں نہ پولیس کے ساتھ مقابلہ چاہتا تھا اور نہ مسلح بدماشوں کی فوج کے ساتھ۔ مجھے بلا مقابلہ اپنی شکست اور گرفتاری منظور تھی، لیکن کسی کی موت نہیں۔ کلاشنکوف ہاتھ میں ہو تو اندھا دھند گولیاں برساتے ہوئے اپنے سے 10 گنا یا 100 گنا طاقتور دشمنوں کی یلغار کو ناکام بنا کے محاذ جنگ سے ایسے نکل جانا کہ ہیرو کو خراج تک نہ آئے، لیکن دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگ جائیں، یہ صرف فلموں ہی ممکن تھا۔ دیوار کے قریب پہنچ کے میں نے پھر سونی کو دیکھا، وہ مخالف سمت کی دیوار کے اوپر چڑھ رہی تھی۔ اس کے پاس پلاس تھا، چنانچہ وہ بھی بجلی سے شوق سے محفوظ تھی۔ اس کا جسم دبلا پتلا اور ہلکا تھا، اسے یقیناً پریکٹس بھی تھی، ورنہ وہ دیوار کی بلندی تک پہنچنے کے تار کاٹنا مشکل کام تھا۔ وہ مجھے عملی مشکلات کا اندازہ دیوار کو دیکھ کے ہوا۔ اگر میں کلاشنکوف ایک کندھے پر لٹکا لیتا، وائر کٹر اور ٹارچ کو پتلون کی سائڈ پاکٹ میں ڈال لیتا تو آسانی سے جمپ لگا کر اوپر والے کنارے کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس سے میرے قدموں کی دھمک پیدا ہوتی، شاید ٹارچ یا وائر کٹر کی دیوار پر رگڑ سے آواز پیدا ہوتی، یا کلاشنکوف دیوار سے ٹکرا کے شور پیدا کرتی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو میں کچھ تختے پڑے نظر آئے۔ ان تختوں کی لمبائی 15 فٹ کے قریب تھی اور یہ بانس کے ساتھ ملا کے باندھے جاتے تھے۔ راج مستری ان پر کھڑے ہو کے چٹائی کرتے تھے، چنائی کرتے تھے اور پلستر کرتے تھے۔ عمارات کی اونچائی کے ساتھ ساتھ بانس کو بانس کے ساتھ جوڑنے جاتے تھے اور پرانچ کو اوپر اٹھائے جاتے تھے۔ میں نے اس انتہائی خطرناک دیسی طریقے سے 5 اور 6 منزلہ عمارتوں کی بلندی تک راج مستری کو انتہائی مہارت سے کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ سچ مچ جان ہتھیلی پر رکھ کے کام کرتے اور بعض اوقات توازن بگڑنے سے گر کے ہلاک بھی ہو جاتے تھے۔ میں نے ایک تختے کو ان کی دیوار کے ساتھ اس طرح لگایا کہ اس کا اوپر والا کنارہ دیوار کے کنارے سے مل گیا اور اس کا زمین کی سطح کے ساتھ تقریباً 60 ڈگری کا زاویہ بنتا تھا، اور یہ چڑھائی تقریباً عمومی تھی۔ لیکن میں یہ چڑھائی کا زاویہ بدل کر 45 ڈگری پر رکھتا تو تختے کا اوپر والا کنارہ دیوار کی بلندی تک نہ پہنچتا۔ تختہ 1 انچ سے زیادہ موٹا اور بہت مضبوط تھا، اس کے درمیان سے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مگر میں نے ان پر چڑھنا شروع کیا تو تختہ درمیان سے لچک کھانے لگا۔ میں احتیاط سے قدم جماتا اور توازن برقرار رکھتا اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ دیوار پر لگی ہوئی کانٹے والی تاروں کی باڑ میرے سامنے آ گئی۔ میں نے ٹارچ کو دیوار پر رکھ دیا اور تار کاٹنے والا پلاس نکال کے سب سے نیچے والی لائٹ کاٹ دی۔ تار کے 2 حصے الگ ہو گئے کہ دیواروں سے نیچے لٹکنے لگے۔ دوسرا تار 1 فٹ اوپر تھا اور 6 فٹ کی بلندی تک تاروں کی 5 لائٹس نظر آ رہی تھی۔ ان تاروں کو سپورٹ کرنے والے فولادی کھمبے 20-20 فٹ کے فاصلے پر تھے۔ درمیان سے کاٹے جانے والے ہر تار کے 2 حصے ہو جاتے تھے۔ 10 فٹ کا ایک ٹکڑا دائیں جانب کے پول سے لگا رہتا جاتا، دوسرا بائیں پول سے منسلک رہتے ہوئے نیچے جھولنے لگتا تھا۔ الیکٹرک شاک کے خطرے سے محفوظ ہو جانے کے بعد میں نے دیوار پر چڑھ کے باہر کے سارے منظر کو غور سے دیکھا۔ چوڑائی کے رخ دیوار سڑک تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں تک میری نظر اندھیرے میں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے کسی انسان کا سایہ تک نظر نہ آیا۔ دائیں ہاتھ کی طرح خالی پلاٹ پر ایک کتے نے سوتے سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور غراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے سارے جسم پر سردی کی لہر تھی دوڑ گئی۔ سانپ اور بچھو میں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کتے کا ڈرتا ہوں۔ شاید یہ کوئی نفسیاتی خوف ہے، بالکل اسی طرح جیسے خواتین کاکروچ یا چھپکلی سے ڈرتی ہیں۔ میں اپنی جگہ پہ حرکت ہو گیا اور کتے نے مجھ پر ترس کھاتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ کچھ دور جا کر پھر لیٹ گیا۔ اگر وہ میری طرف منہ کر کے بھونکنے لگتا تو دیوار پر میری موجودگی کا احساس فاش ہو جاتا، کسی چھپے ہوئے دشمن پر جس کی موجودگی ابھی تک ثابت نہیں تھی۔
میرا پہلا ارادہ تھا کہ میں دیوار کے دوسری طرف اتر جاؤں جہاں اندھیرا تھا اور ویرانی تھی۔ کسی فارم ہاؤس یا مرغی خانے کے لیے خریدا ہوا یہ پلاٹ ابھی تک بے مصروف پڑا تھا۔ اس کی حد بندی کے لیے چاروں طرف 1-1 فٹ کی چنائی کر دی گئی تھی۔ پلاٹ پر خود رو گھاس اور جھاڑیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے درخت بھی نظر آ رہے تھے جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت لگائے گئے تھے مگر ابھی بڑھ رہے تھے۔ پھر میں نے بائیں جانب چوڑائی کا رخ کو دوسری دیوار کو دیکھا تو قدرے روشن آسمان کے پاس منظر مجھے سونی دیوار پر سیدھی کھڑی نظر آئی۔ وہ ایک سائے کی طرح دیوار کے اوپر حرکت کر رہی تھی اور اس وقت میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ دیوار 1 فٹ کے قریب چوڑی تھی لیکن تار اور کھمبے کے اس کے بیچ میں تھے، چنانچہ تاروں کے باہر رہتے ہوئے میں 6 انچ جگہ کو پاؤں رکھنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا اور تاروں کو پکڑ کے آگے جا سکتا تھا۔ 10 فٹ تک تار بھی نہیں تھی، کٹے ہوئے تار نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ کسی دشواری کے بغیر میں اگلے کھمبے تک گیا۔ 5 میں سے اگلے کھمبے تک 20 فٹ کی باڑ کٹ گئی۔ میں دیوار پر سیدھا چلتا تھا تو سڑک کے موٹر تک پہنچ سکتا تھا۔ چند لمبائی کے رخ والی دیوار تھی مگر اچانک مجھے اپنا منصوبہ بدلنا پڑا۔ اسی وقت جب مجھے یقین آنے لگا کہ باہر کوئی بھی نہیں ہے، اندھیرے موڑ پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں فوراً دیوار پر چڑھ بیٹھ گیا اور پھر لیٹ گیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ کتا اسے دیکھ کے بھی گھرایا اور دوسری بار کچھ آگے جا کے سو گیا۔ بنیادی طور پر وہ ایک امن پسند اور معقول کتا تھا۔ اس نے اپنی نیند میں مداخلت کرنے والوں پر ناگواری کے جذبات کا اظہار کر دینا کافی سمجھا تھا۔ سایہ مجھ سے کافی فاصلے پر رک گیا۔ غالباً وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ ادھر کچھ بھی قابل غور نہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کی صورت واضح نہیں تھی اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں وہ سیاہ ہیں یا نیلے ہیں، کسی گہرے رنگ کے۔ اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف البتہ بہت نمایاں تھی۔ جب وہ پلٹ گیا تو میں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر وہ موڑ پر غائب ہو گیا۔ میں نے اٹھنے سے پہلے دوسری طرف دیکھا تو مجھے سونی نظر نہیں آئی۔ دیوار پر سیدھا چلتے ہوئے میں نے ادھر ہاتھ ہلایا جدھر رئیس اکیلا کھڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی نظر مجھ پر گئی ہوگی اور سونی پر بھی۔ وہ مجھے ہاتھ کی حرکت دیکھ لے گا۔ 20 فٹ کے بعد میں نے آگے والی تاروں کو کاٹا، پھر 20 قدم چلا اور یہی عمل دہرایا۔ میں نے موڑ کے بہت قریب تھا۔ 2 کھمبوں کے درمیان 20 فٹ کا فاصلہ طے کرتے میں لمبی دیوار پر سڑک کے ساتھ ساتھ چل سکتا تھا اور گیٹ تک سارا علاقہ دیکھ سکتا تھا۔ دوسری سمت سے سونی بھی ایسے ہی آ سکتی تھی مگر وہ آدھا فاصلہ طے کرنے سے پہلے ہی غائب ہو گئی تھی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی جیسے ایک شخص سے مجھے نظر آیا تھا ایسے ہی سونی کو دوسرے نے دیکھا ہوگا اور سونی نے آسمان سے نازل ہونے والی بلائے ناگہانی کی طرح دشمن کو دبوچ کر کے خاموش کر دیا ہوگا۔ اس کے برعکس کچھ ہونا مجھے ممکن نہیں لگتا تھا۔ سونی بلندی پر تھی اور آسانی سے مغلوب بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس پر نیچے سے فائر ہو سکتا تھا مگر میں نے گولی چلتے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ کوئی شخص پھر نمودار ہوا۔ غالباً وہ ایک محدود علاقے میں گشت اور پہرے پر مامور تھا۔ میں نے لیٹنے پہ دیر نہیں کی تھی مگر مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ اس شخص نے میری حرکت کو نہیں دیکھا۔ تاہم میں نے پوری طرح مستعد تھا اور ایک انگلی کلاشنکوف کے ٹریگر پر رکھے پورا برش لانے کے لیے تیار تھا۔ وہ شخص دیوار سے چند فٹ کے فاصلے پر چلتا ہوا آیا۔ اب وہ سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرنے لگا تو دیوار سے 5-6 فٹ دور تھا۔ اس نے جیسے ہی سگریٹ کا کش لینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں ایک جست میں اس کے اوپر جا گرا۔ یہ خطرناک ایکشن تھا۔ معمولی سی آہٹ پر وہ چوکنا ہو کے دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہو جاتا تو میں چاروں خانے چت ہو کر فرش کے پر بھید سے گرتا۔ ظاہر ہے پھر نہ اٹھتا تو دنیا سے اٹھتا۔ میرا دشمن بلا تذبذب مجھے چھلنی کر دیتا۔ میں اس کے اوپر گرا تو وہ ایک آواز نکال کے نیچے گر گیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کلاشنکوف کو دونوں ہاتھوں سے سر سے اوپر اٹھایا۔ اس کا بٹ دشمن کے سر پر مار کے اسے لمبے عرصے کے لیے بے ہوش کرنا چاہتا تھا مگر اچانک اس کی بے حس حرکت ہونے کا احساس ہوا۔ وہ نہ نیچے سے نکلنے کی جدوجہد کر رہا تھا اور نہ مزاحمت۔ میں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ وہ شخص پھر بھی بڑے مضحکہ خیز انداز میں ساکت پڑا رہا۔ پھر مجھے اس کی گردن پیچھے کی طرف مڑی ہوئی لگی اور میں سمجھ گیا کہ اس کا موہرا ٹوٹ گیا ہے۔ اتنی بلندی سے 160 پاؤنڈ وزن کی کوئی چیز اچانک اوپر آ کرے تو جھٹکے سے کوئی بھی گردن ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی قضا اسے یہاں لائی تھی اور اس کا ایسے مرنا پہلے سے طے تھا۔ اس کی جیب میں سے مجھے ایک بٹوا ملا جو میں نے بغیر دیکھے نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا اور اپنی کلاشنکوف کے ساتھ مرنے والے کی کلاشنکوف اٹھا لی۔ اس کا اضافی میگزین خاصا وزنی تھا مگر میں نے داشتہ آبدکار اور کماکولے پر عمل کرتے ہوئے آئندہ کسی ضرورت کو اہم سمجھا۔ موڑ پر پہنچ کے میں نے گیٹ کو دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ حملہ آوروں نے جوش میں سامنے آ کے حملہ کرنے کی بیوقوفی نہیں کی تھی۔ اس نے دیکھو اور انتظار کرو کہ حکمت عملی اختیار کی تھی کہ بلا شبہ بڑے نقصان سے بچ گئے تھے اور اگر وہ اندر آتے تو سب مارے جاتے۔ انہوں نے باہر پہرے بٹھا دیے تھے اور مورچے قائم کر لیے تھے اس یقین کے ساتھ کہ ہم صبح تک انتظار نہیں کر سکتے۔ بالآخر ہم یہ فرض کر لیں گے کہ میدان خالی ہے تو فوراً نکل جانا چاہیے۔ رئیس کی احتیاط پسندی نے ہمیں بچا لیا تھا۔ سڑک مجھ سے تقریباً 10 فٹ دور تھی لیکن درمیان میں ایک خاصا بڑا شیشم کا درخت تھا۔ میں تیزی سے نکل کے اس کے تنے کی اوٹ میں چلا گیا۔ اب مجھے سونی کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان شاید 200 گز کا فاصلہ حائل تھا اور یہ ایک طرح سے دشمن کا علاقہ ہو گیا تھا۔ درخت کی اوٹ سے میں نے گیٹ کے آس پاس دور تک دیکھا۔ میں نے یہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا راستہ بند کرنے کے لیے دشمن کے پاس ناکہ بندی کے کون سے اسٹریٹجک پوائنٹ ہیں لیکن مجھے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں روپوش رہ کے وہ مؤثر کارروائی کر سکتے تھے۔ گیٹ کے سامنے ایک سڑک اندر جا رہی تھی۔ دائیں بائیں بھی سڑک پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے درخت کافی دور تھے۔ چھوٹے درخت اتنے چھوٹے تھے کہ کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ صرف ایک ہی جگہ ایسی تھی جہاں وہ اطمینان سے گھات میں بیٹھ سکتے تھے۔ سڑک کے پار کسی پلاٹ کی 4 فٹ اونچی دیوار تھی مگر ان عارضی دیواروں کا زیادہ حصہ کمزور ہونے کی وجہ سے گر گیا تھا اور مالکوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے پھر دیوار کھڑی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ RC پلر کے ساتھ لگے ہوئے 8 فٹ اونچے بھاری فولادی گیٹ البتہ مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک گیٹ عین مرغی خانے کے گیٹ کے مقابل تھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں دشمن مورچہ لگا سکتا تھا۔
فولادی گیٹ ان کے سامنے ڈھال بنا ہوا تھا اور وہ پلر کی اوٹ میں رہتے ہوئے گیٹ پر نظر رکھ سکتے تھے۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ دخل اندازی کرنے والوں کو یعنی ہماری سرکوبی کے لیے کم سے کم 6 افراد کی سپاہ روانہ ہوگی اور انہیں تاکید کی ہوگی ہر صورت میں انہیں زندہ پکڑ کے لایا جائے تاکہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے، یہ تو معلوم ہو کہ وہ کون ہیں، کس کے آدمی ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ ابھی خود میرے ذہن میں کوئی بات واضح نہیں تھی، شبنم کا سراغ لگاتے ہوئے میں اس مرغی خانے تک آ گیا تھا۔ یہاں یہ کوئی معلوم ہو گیا تھا کہ مرغی خانے کی آڑ میں جعلی نوادرات تیار کرنے کا دھندا بھی ہوتا ہے اور شاید بردہ فروشی کا بھی، مگر ایک تو ہمیں ثبوت کا مسئلہ درپیش تھا اور دوسرے کسی بھی کاروبار سے ملک ربنواز کا تعلق ثابت نہیں ہوتا تھا۔ شبنم کا آگے کوئی سراغ نہیں ملا اور میری حالت اس شخص جیسی تھی جو اپنی پالتو بلی کو ڈھونڈتا ہوا کسی بند گلی میں پہنچ کے پاگل کتوں میں گر جائے۔ میں صرف فرض کر سکتا تھا کہ سونی بھی ذاتی عقل سے کام لیتے ہوئے گیٹ سے دور رہے گی۔ اگر اس نے ایک پہرے دار سے نمٹ لیا تو وہ دوسروں کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہوئے احتیاط سے پیش قدمی کرے گی۔ میرے خیال میں اس کے لیے بھی لائن آف ایکشن دی ہو سکتی ہے جس پر میں چل رہا تھا۔ یہ کامن سینس کی بات تھی۔ میں نے کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ تک جانے کے لیے لمبا راستہ اختیار کیا، مگر رفتہ رفتہ میں ایک نیم دائرے میں حرکت کرتا ہوا اس فولادی گیٹ کے پیچھے پہنچ گیا جہاں میرے خیال میں 4 مسلح افراد اس کا انتظار میں دم سادے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم گیٹ سے برآمد ہوں گے تو اپنے مورچے سے حکم دیں گے کہ ہمیں ہینڈز اپ کرا لیں، ہم سے ہتھیار پھینک دینے کے لیے کہیں اور پھر گرفتار کر لیں۔ مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی جب گیٹ سے تقریباً 400 گز دور سامنے والی سڑک پر میں نے ایک ہیڈ سیٹ والی سوزوکی پک اپ دیکھی۔ اس کا سامنے والا اور پیچھے کا حصہ سرخ تھا اور اس پر جو ٹین کا ہیڈ لگایا گیا تھا اس پر بھی لال رنگ کیا گیا تھا۔ چنانچہ سوزوکی اندھیرے میں سے دور نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کے پچھلے حصے میں اور پھر کیبن میں جھانک کے دیکھا مگر اس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کیبن کے گلوز کمپارٹ میں مجھے گاڑی کے کاغذات ہاتھ لگے جو میں نے اپنی دوسری جیب میں ٹھونس لیے تھے۔ سوزوکی پک اپ کا نیا چیمبر ماڈل تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا انجن پچھلے حصے میں اور فرش کے درمیان ہوگا۔ اس تک پہنچنے کے لیے مجھے پیچ کھول کے فرش کا ایک حصہ الگ کرنا پڑتا۔ میں نے دوسری طرف جا کے دیکھا، آگے پیچھے 2 ٹائروں کے درمیان باڈی کے نیچے بیٹری کا خانہ تھا۔ اس کو ایک چھوٹے سے لاک سے بند کیا گیا تھا۔ میں نے وائر کٹر کی مدد سے تالے کو بھی کاٹ دیا، پھر میں نے وائر کٹر کو پلاس سے استعمال کیا۔ بیٹری کے ٹرمینل کو ٹائٹ رکھنے والے نٹ ڈھیلے کرنے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگا اور چھوٹی سی بیٹری میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اس میں نے سوزوکی سے 50 قدم کے فاصلے پر ایک گٹر کے کھلے مین ہول میں ڈال دیا۔ بیٹری کے گرنے سے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ جن کی سوزوکی تھی وہ یہاں سے کافی دور تھے۔ میں ہاتھ جھاڑ کے اٹھنے لگا تو اچانک میری گردن پر کوئی سخت نکیلی ٹھنڈی دھات کی چیز آ لگی۔ میں اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ مجھے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کیا چیز تھی۔ میں گردن سے کس ریوالور کی نال لگی ہوئی تھی جس پر میں نے یہ ریوالور تھا وہ میرے دشمن کا تھا اور اس کی انگلی یقیناً ٹریگر پر تھی۔ میں جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اس نے میں سوزوکی کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری گرفتاری پر معمول لوگ مشتعل ہو کے مجھے گولی مار دیں۔ آخر پولیس مقابلے تو ہوتے تھے شہر میں۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا کے کہا ٹھیک ہے میں ہتھیار ڈالتا ہوں۔ میرے دشمن نے کہا کلمہ پڑھ لو شاہ عالم۔ شاہ عالم؟ میں نے پورے جسم میں خوف کی سحر لہر کو محسوس کیا۔ کیا تم میری سنے بغیر مار دو گے؟ کیا تم شاعر ہو تو خبردار تازہ غزل مت سنانا، وہ بولا۔ میں نے پلٹ کے اس کو ایک جھانپڑ مارا۔ الو کے پٹھے، رئیس ایک دم بیٹھ گیا اور سونی نے خود کو بچا لیا ورنہ تھپڑ اس کے منہ پر پڑتا۔ وہ دونوں منہ دبا کے کھی کرنے لگے۔ حیرانی سے زیادہ مجھے اس کو سامنے پا کے خوشی ہوئی۔ لعنت سالے تجھ پر، فوراً ہتھیار ڈال دیا، رئیس بولا۔ میں نے جھیم کے کہا تیری بہادری کا بھی پتہ چل جائے گا بیٹا، جس دن کسی نے یوں پیچھے سے گدی پر ریوالور رکھا دھوکہ کھا گیا نا آواز سے۔ رئیس نے تعریف طلب نظروں سے سونی کو دیکھا۔ سونی نے سر ہلایا۔ ایکٹر اچھے ہو تم۔ میں نے کہا آواز بھی ایسی بنائی ہے اس نے اور مجھے یہ خیال ہی نہیں آ سکتا کہ رئیس خان بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ تو کیسے آ گیا سونی کے ساتھ؟ بس یار ایک طرف سے تو بلا رہا تھا۔ میں کیسے بلا رہا تھا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاتھ کے اشارے سے۔ اور کیسے؟ دوسری طرف سے سونی نے کہا کہ آ جاؤ، تو میں نے سوچا کہ ٹاس کر لوں مگر دل نے کہا کہ پیارے ساتھ دینا ہے تو اکیلی لڑکی کا دے۔ میں نے کہا تو نے غلط سمجھا تھا میرے اشارے کو، مگر خیر اچھا ہوا تم دونوں نکل آئے، لیکن ادھر کیسے آ گئے؟ تو مجھے سونی کی طرف سے پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک جیسے حالات میں ہمارے ذہن بھی ایک ہی طرح سوچنے لگتے ہیں۔ سونی جب دیوار پر چل رہی تھی تو نیچے اسے بھی ایک مسلح شخص نظر آیا تھا جو اسے سمت میں دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ سونی اس کے پیچھے چلتی گئی۔ دیوار کے موڑ سے اس کے واپس آنے کا امکان تھا، چنانچہ اس سے پہلے ہی سونی دیوار پر لیٹ کے ساکت ہو گئی۔ پھر جب وہ بالکل نیچے آ گیا تو سونی نے اس پر شیرنی کی طرح جست لگائی اور اسے مزاحمت کا موقع ہی نہیں دیا۔ جب وہ نیچے گرا تو اس کا ایک پتھر سے لگ کے سر پھٹ گیا۔ کیا وہ صرف بے ہوش ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ رئیس نے صفی نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت تو بے ہوش تھا مگر اس کا زندہ رہنا مشکل تھا، مگر خون بہت بہہ گیا تھا اس کا۔ میں نے کہا ایک بندہ میرے ہاتھوں میں بلا وجہ مارا گیا ہے، یعنی آج کا اسکور ہو گیا 5۔ خیر ہم نے کسی کو آگے بڑھ کے نہیں مارا، ہم نے اپنا دفاع کیا ہے۔ سونی نے اس کی تائید کی۔ اسے قتل نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ اب ہم خاموشی سے نکل جائیں مزید وقت ضائع کیے بغیر۔ سونی ہنسی۔ وہ سب جو اپنی توپوں کو رخ گیٹ کی طرف کیے بیٹھے تھے صبح تک بیٹھے رہیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب ہم اپنی گاڑی سٹارٹ کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ صرف مرغی کھانے کو معاشرے میں لیے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا وہ دوڑیں گے ہمارے پیچھے۔ رئیس بولا کیسے دوڑیں گے؟ ان کی گاڑی تو دوڑ ہی نہیں سکتی۔ میں نے اس کی بیٹری نکال کے یہاں ڈال دی ہے۔ ہم تقریباً 1 کلومیٹر کے نصف دائرے میں گھوم کے مرغی خانے کے گیٹ سے کافی فاصلے پر سڑک تک پہنچے۔ آدھے گھنٹے تک پیدل چلنے کے بعد مجھے شک ہوا کہ ہم بھٹک گئے ہیں۔ رات کے وقت بہت سی نشانیاں اندھیرے میں گم ہو گئی تھیں۔ ویسے بھی یہ سارا علاقہ ہم سب کے لیے اجنبی تھا۔ اچانک مجھے سونی کا خیال آیا۔
سونی کیا ہم ٹھیک جا رہے ہیں؟ سونی نے کہا آپ بالکل غلط جا رہے ہیں، میں ایسے چلتے رہتے تو بہت دور نکل جائیں گے۔ میں نے خفگی سے سر ہلایا۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود تم نے کچھ نہیں بتایا؟ رئیس نے کہا بے یار تو بھی کس پر اعتماد کر رہا ہے، اسے کیا پتا؟ میں نے کہا سونی کا دعویٰ ہے کہ جس راستے پر ایک بار گزر جائے وہ کبھی نہیں بھولتی، اسے وہ راستے یاد رہتے ہیں جس پر چل کے یہ بچپن میں کہیں گئی تھی۔ رئیس ہنسنے لگا۔ اب کیا یہ بچپن کی ہے؟ اس کا بچپن ہی ہے پیارے، ابھی ایسی باتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ سونی ایک دم پھٹ گئی۔ اچھا تم جاؤ، گاڑیاں تو ادھر ہیں۔ میں نے رئیس کو اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ چل آجا یار، ابھی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ حقیقت 10 منٹ میں سامنے آ گئی جب ہم نے اچانک اندھیرے میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کو دیکھا۔ یہ محض اتفاق ہے، رئیس نے ٹھائی سے کہا۔ یعنی تم نہیں جانتے تھے کہ جو میں نے کہا تھا سچ کہا تھا؟ سونی رک گئی۔ کیا تم زبردستی منواؤ گے؟ رئیس نے کہا ہاں، اس لیے کہ تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو۔ سونی نے ایک دم رئیس کا ہاتھ پکڑ کے گھمایا اور اپنے پیچھے سے اٹھا کے سامنے پٹک دیا۔ مجھے سونی کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ یہ مجھے جھوٹا کہنے کی سزا ہے۔ میں نے کہا کیا اس کا فیصلہ یہاں اسی وقت ہونا ضروری تھا؟ رئیس کو چوٹ نہیں آئی تھی، وہ کپڑے جھاڑ کے ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ چل جانے دے یار، ہم نے برا نہیں مانا، آپس کی بات ہے، دوستی میں مذاق چلتا ہے۔ لیکن مجھے رئیس کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی جھیب مٹانے کے لیے ایسا کہنے پر مجبور ہے۔ بالکل غیر متوقع طور پر سونی نے اس سے معافی مانگ لی۔ آئی ایم سوری رئیس، مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا جب تم جانتی ہو غصے کو کنٹرول کرو، کوشش تو کر رہی ہوں۔ اس نے سر جھکا کے آہستہ سے کہا آہستہ آہستہ قابو پا لوں گی ساری بری عادتوں پر۔ رئیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا آؤ میرے ساتھ، مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس غیر معمولی صلاحیت کا احساس کب ہوا اور کیسے؟ مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی جب سونی نے بھی رئیس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے بتاؤ تم نے معاف کر دیا مجھے؟ رئیس بولا معافی کیسی جب میں نے برا ہی نہیں مانا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی تھی۔ سونی نے اصرار کیا۔ آئندہ میں ایسی حرکت کروں تو مجھے منہ پر تھپڑ مار دینا۔ کیسی باتیں کرتی ہو سونی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بہت عزت کرتی ہوں تمہاری، میرا مقصد ہرگز تمہاری بے عزتی کرنا نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں جھلا کے کہا ابے معاف کر دے ورنہ ساری رات تم یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے رہو گے۔ رئیس نے فوراً سونی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پاگل ہے یہ لڑکی۔ میں چھوٹی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ اب تو ایسا لگتا ہے مجھے آپ کی بھی پاگل ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ میری بات کا رئیس پر شاید اثر ہو گیا، مگر سونی کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے رئیس کا ہاتھ پھر پکڑ لیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ جس بات کے امکان کو میں محسوس کر رہا تھا وہ اچانک ایک حقیقت بن کے سامنے آ گئی تھی۔ بالکل غیر شعوری طور پر ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات پروان چڑھ رہے تھے۔ اس میں معیوب کوئی بات کوئی نہیں تھی۔ سونی جیسی لڑکی نے شاید پہلی بار بے غرض اپنائیت کو اس وقت محسوس کیا تھا جب شریفوں کی بستی سے دور جنگل میں ایک ڈاکو نے اس کی صورت میں اپنی بہن کو دیکھا تھا اور جذباتی ہو کے اس کا محافظ بن گیا تھا۔ لیکن وہ بہرحال ایک ڈاکو تھا، اس کے ساتھ تحفظ کا احساس بھی ادھورا تھا اور عزت کا تصور تو سرے سے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا تھا۔ ہمارے ساتھ اس کو یقین آنے لگا تھا کہ وہ محفوظ ہے اور اس کی عزت بھی ہم جیسے عزت داروں سے کم نہیں۔ حیرت ہے مجھے رئیس کی پسند کے معیار میں ناقابل یقین تبدیلی پر تھی۔ کہاں وہ شخص کے 200 پاؤنڈ سے کم وزن کی عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، اپنے معیار حسن کے حق میں 101 دلائل دیتا تھا۔ 13-14 تو خیر مذاق کی بات تھی، مگر میں نے 5-6 کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی کو عشق کی وارفافتگی کے مقام تک پہنچے دیکھا تھا۔ وہ سب 200-250 پاؤنڈ وزن رکھنے والی لڑکیاں تھیں۔ ان کی عمریں زیادہ نہیں تھیں، مگر موریثی اثرات یا بسیار خوری کے باعث وہ گوشت کی چلتی پھرتی پہاڑی بن گئی تھی اور رئیس کو ان کی یہی عادات دیوانہ کر گئی تھی۔ اس نے مذاق میں ان کے نام بالو شاہی، برفی، رس ملائی وغیرہ رکھ چھوڑے تھے، مگر ان کے عشق میں وہ ہمیشہ اتنا سنجیدہ رہا کہ شادی کا ارادہ کر لیا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ان کی جوڑی کیسی ہوگی۔ پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت کا نمونہ تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے، مگر یہ تو آم کے پہلو میں آمچور خدا کی قدرت والی بات ہوتی ہے۔ ہر بار بدقسمتی کسی نہ کسی بہانے رئیس کی خانہ آبادی کے ارادے کو شکست دیتی آئی تھی۔ کبھی اس کی صورت آڑے آئی تو کبھی سیرت، کبھی عادت نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تو کبھی فطرت نے۔ ہر بار کمند وہاں ٹوٹی، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ واپسی کے راستے پر پجاروں کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے وقت کے انقلاب آفرین رویے پر غور کیا۔ جو لڑکی اب رئیس کی نظر سے راستے دل میں اتر گئی تھی وہ اس کی پسند کے سابق معیار کے بالکل برعکس تھی۔ دبلی پتلی، نازک اندام، تندخور اور سرکش، بے نام و نسب اور خود پر اپنی نظر میں بے حد آبرو، گردش حالات کی بے رحمی کا شکار اور حادثات زمانہ کے جبرے سے بدحال، رسوا اور مایوس۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ رئیس کی ہمدردی کے جذبات نے چاہت کا انداز اختیار کر لیا، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہ پہلی نظر میں محبت کا واقعہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھ کے اور سمجھ کے، جان کے اور مان کے کہا کیا کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور مجبوری ہے، انہیں ایک دوسرے کی تکمیل کرنے کے لیے یکجا کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ان کا ساتھ ناگزیر ہے۔ زندگی کے ایک سٹیج پر ہم سب ایکٹر ہیں۔ ایک کھیل کلائمیکس تک پہنچنے سے پہلے کتنے منظر بدلتا ہے، کہانی میں کتنے موڑ آتے ہیں، اس سے کھیل میں دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ آنے والا وقت کیا دکھلائے گا؟ آدمی یہ جان لے تو شاید جی نہ سکے۔ شاید وہ آج میرے لیے ایک بھولی بسری یاد ہے، جہاں میں نے دن رات آنسوؤں کا نذرانہ دیتے جاتا تھا۔ وہ قبر بھی نہ جانے کہاں ہے۔ میں نے چندا کی بے مہری، بے اعتنائی کے عذاب کا زہر بھی پی لیا، اور آج شبنم سے جدائی کا خیال میرے لیے سوہان روح ہے۔ جب ایک منطقی اور غیر جذباتی انداز میں پہلے خود اپنے آپ سے اور اپنی زندگی سے پیار کرتا ہوں اور کلاسیکی رومانی داستانوں یا فلموں کی طرح آئین عشق کی پاسداری نہیں کرتا، کتنی افسوسناک اور شرمناک یہ حقیقت مرگہ حقیقت ہے۔ رئیس خانے کے گیٹ پر پہنچ کے میں اپنے خیالوں کی گردان سے باہر آیا۔ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی کو روشنی کے رخ کر کے دیکھا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے تھے۔ شبنم کو گم ہوئے 12 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے تھے۔ اس کی تلاش میں سارے جہاں کی خاک چھان لینے کے باوجود میں ہنوز نقطہ آغاز سے آگے نہیں گیا تھا۔ وہ معلوم نہیں کہاں تھی۔
کیا کر رہی تھی، کیا سوچ رہی تھی، کیا جھیل رہی تھی، اس کی یاد سے جڑے ہر منحوس خیال سے میرے دل میں زہر ڈھنگ گاڑ دیے تھے۔ سونی کو میرے زخم پر بہت تشویش تھی۔ اس نے سب سے پہلے گرم پانی کے زخم کو صاف کیا، پھر اس زخم کو خشک اور مندمل کرنے والا سائکاٹرین پاؤڈر چھڑک کے پٹی باندھ دی۔ تہ خانے میں قیام کے دوران میں ایمرجنسی کے لیے خاص دوائیں سونی کے کہنے پر رکھی گئی تھیں۔ اس وقت ان دواؤں کی افادیت ثابت ہوئی، ورنہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا تو گولی کا زخم ایک قانونی مسئلہ بن جاتا۔ سونی نے مجھے اسپرین اور کوئی اینٹی بائیوٹک دے کر کسی ڈاکٹر کی طرح کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، معمولی زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ زخم تو ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر، مگر زخم دل کا کیا ہوگا؟ میں نے ایک آہ بھری، کچھ علاج اس کا بھی ہے؟ اپنے کمرے میں پہنچ کے میں بستر پر گر گیا، آنکھیں بند کر کے اور ایک ہاتھ سر پر رکھ کے میں نے خود سے سوال کیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے انتظار کے اور صبر کے؟ نہیں، میرے کرنے کے لیے کچھ ضرور ہوگا۔ تیسمار خان نے اندر آ کر کہا، حضرات آپ غسل فرماتی یا بندہ تام حضرت کرتی؟ لیکن میرے جانے سے پہلے رئیس آ گیا، اب کیا سوچا ہے تو نے؟ میں نے کہا میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ وہ بولا، بہتر ہوگا ہم پولیس کو رپورٹ لکھوا دیں۔ میں نے کہا دیکھو یار، اول تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ابھی وہ رپورٹ درج ہی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے خاتون کی گمشدگی کو ایک دن بھی نہیں ہوا، آخر وہ عاقل بالغ اور خود مختار عورت ہے، کہیں چلی گئی ہوگی اپنی مرضی سے۔ یار یہ اغوا کا کیس ہے، بالجبر اغوا کا۔ میں نے کہا اسے اغوا ہوتا کس نے دیکھا ہے، تو نے یا میں نے؟ جو دیکھنے والے تھے کیا وہ گواہی دیں گے؟ کیا وہ پیٹرول پمپ کا ملازم لڑکا اور سراج دین کہیں گے کہ شبنم کو ان کی نظروں کے سامنے اغوا کیا گیا تھا؟ وہ گواہ نہیں، شریک جرم ہے، ان کا نام ہم FIR میں ملزم کی حیثیت سے لکھوائیں گے۔ میں نے کہا پھر گواہ کون ہوگا؟ ایک SDM کا بگڑا ہوا سپوت، ایک پان والا، ایک سارجنٹ، ان میں سے کوئی بھی گواہی میں پڑھنے والا نہیں ہے۔ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ایسا کوئی سین دیکھا ہی نہیں۔ اس ایک اغوا کو ہم شبنم کی صحافی برادری پر چھوڑ سکتے ہیں، ان کا دباؤ ہو تو پولیس شعبے میں ملک رب نواز کو بھی نامزد کرنے پر مجبور ہوگی۔ پھر کیا ہم وقت گزرنے کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا اغوا کی رپورٹ 2-4 دن گزرنے سے پہلے بہرحال نہیں لکھوا جا سکتی۔ خود اس کے ہم پیشہ صحافی یہ کہیں گے کہ ممکن ہے شبنم کسی سٹوری پر کام کر رہی ہو۔ ایسا ہوتا ہے، رپورٹر کسی کہانی کے چکر میں نکل جاتے ہیں اور سراغ کا پیچھا کرتے ہوئے بعض اوقات انہیں چھپ کر بھی رہنا پڑتا ہے۔ یار کوئی اور چاہے نہ یقین کرے، مگر آزاد صاحب ضرور مانیں گے ہماری بات۔ میں نے کہا بات تو مانیں گے، لیکن وہ بھی کیا کریں گے اپنی گویا، اور چنانچہ سے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ سارا قصور تمہارا ہے۔ رئیس نے کہا پھر کیا خیال ہے اس سال ملک سے صاف صاف بات کی جائے؟ کیا صاف صاف بات کی جائے؟ یہی کہ ہم جانتے ہیں کہ شبنم کو تم نے اغوا کرایا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں اور چشمدید گواہ ہیں۔ خیر یہ چاہتے ہو تو بتا دو کہ وہ کہاں ہیں، اور فرض کر اس نے کہا کہ نہیں میں خرید نہیں چاہتا، شبنم ہے میرے پاس مگر میں بتاؤں گا نہیں کہ کہاں ہے، پھر کیا کریں گے؟ ہم تلوار لہراتے جائیں گے اس کے گھر اور کشتوں کے پشتے لگائے، اندر پہنچ کے شبنم کو قید سے آزاد کرا لیں گے، شمشیریں آبدار کے ایک ہی وار سے اس کی زنجیریں کاٹ دیں گے اور گھوڑے دوڑاتے قید خانے سے نکل آئیں گے۔ یار دماغ خراب مت کرنا میرا، اگر شبنم ہوگی وہاں تو اسے چھڑا کے لانا ناممکن نہیں کام نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ کام کیسے ہوگا؟ آخر ملک رب نواز کے گھر کی حفاظت کسی قلعے کی طرح کی جاتی ہے، ہم اس قلعے کی توپ خانے کی مدد سے سر کریں گے یا ہوائی جہاز سے بمباری کر کے؟ رئیس لاجواب ہو گیا، اس کا مطلب ہے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا آزاد صاحب ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ رئیس نے نفی میں سر ہلایا، ابے وہ خپتی بڈھا صرف بک بک کر سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں یار، آزاد صاحب دیکھنے میں سنکی لگتے ہیں اور باتوں سے دیوانے، مگر وہ بہت ہوشیار اور گہرے آدمی ہیں، زمانہ دیکھا ہے انہوں نے اور زمانے کو ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں، میری اور تیری عمر کے برابر تو صحافت کر چکے ہیں، اور جب میں اور تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے وہ ایڈیٹر ہیں۔ آخر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو؟ میں نے کہا یہی کہ آزاد صاحب کے وسائل تعلقات کا مقابلہ ہم اپنی کوشش سے نہیں کر سکتے۔ رئیس بولا، یعنی انہیں بتا کے ہم بیٹھ جائیں گے، ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں؟ نہیں یار، ایسا میں نے کب کہا ہے، ایک ناکامی سے ہم ہار نہیں مان سکتے، ہم بھی اپنی کوشش جاری رکھیں گے، ملک رب نواز سے پوچھیں گے، مگر ابھی نہیں، وہ سالہ بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ رئیس کی سمجھ میں میری بات آنے لگی، دیکھ یار تو مانتا ہے کہ یہ کام ملک رب نواز کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا؟ میں مانتا ہوں، اس کے سوا شبنم کی دشمنی اور کسی سے نہیں ہو۔ رئیس بولا، میں نے کہا لیکن کسی ثبوت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس پر شک کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ تیسمار خان پھر حاضر ہوا، جناب علی خوراک ایک دم یک ہو کے خراب ہوتی، خادم کے دل کو سخت افسوس ہوتی۔ میں نے کہا چل یار یہ موت کا فرشتہ ایسے جان نہیں چھوڑے گا۔ تیسمار خان کا چہرہ اتر گیا، اب کیسا غلط مثال دیتی ہے، ہم آپ کا صحت اور زندگی کے لیے غذا فراہم کرتی ہے، دعا عرض کرتی، خواہشات کرتی کہ موت کا فرشتہ کبھی نہ آتی۔ مجھے بھوک بالکل نہیں تھی، مگر کھانا ایک جسمانی ضرورت تھا، اور صرف سوچنے اور پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ شبنم کے لیے مجھے پوری ذہنی اور جسمانی توانائی کی ضرورت پڑ سکتی تھی، میری قوت فیصلہ کی صحیح کارکردگی کا انحصار ایک تازہ دم اور پرسکون دماغ پر تھا، اور دماغ کو توانائی جسم سے ملتی تھی، چنانچہ میں نے زبردستی اپنی نارمل خوراک کو کوٹا حاصل کیا۔ حیرت انگیز طور پر سونی پر گزشتہ 3-4 گھنٹے کے واقعات کا زیادہ اثر نہیں تھا۔ شبنم کی طرف سے وہ بھی فکر مند تھی، مگر مرغی خانے میں ہونے والے خون خرابے نے اس کے اعصاب کو متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے زندگی کا کچھ حصہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ کے ساتھ رہ کے گزارا تھا، جہاں وہ محض خاموش اور بے بس تماشائی نہیں تھی، اس نے عملی طور پر ان کی ساری سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ چنانچہ خوف اس لیے ہمت اور حوصلے کے حصول کا ذریعہ بن گیا تھا، جو اسے ہر خطرے کے خلاف دیوار کی بھرپور صلاحیت عطا کرتا تھا۔ اس کی جگہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اس کا نروس بریک ڈاؤن لازمی تھا۔ مجھے تو سخت نیند آ رہی ہے، اس نے کھانے کے دوران میں کہا۔
رئیس نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ کیسی لڑکی ہو تم، کیسی لڑکی ہو؟ تو تیکھے لہجے میں بولے، تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ میرا مطلب تھا کہ ان حالات میں تم اتنی پرسکون ہو کے سو سکتی ہو؟ ہماری تو نیند بھوک سے بھی سب اڑی ہوئی ہیں، پاگل ہو تم۔ رات بھر جھاگ کے کون سا پہاڑ کھودو گے تم، اور جسم کو فاقے سے مار کے کیا حاصل ہوگا؟ یہ بے حسی ہے تمہاری۔ شبنم کے ساتھ جو جذباتی تعلق نہیں تمہارا، اس لیے تم پر اثر نہیں ہے۔ رئیس نے برہمی سے کہا، میں مسلسل 2 راتیں اور 1 دن جاگ سکتی ہوں، جاگی رہی ہوں، اور پھر بھی گھوڑے کے پیٹ پر کچھ کھائے پیے بغیر۔ اس مجبوری پر تیسرا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن ابھی میں کھانا چھوڑ دوں گی اور جاگتی رہوں گی تمہارے ساتھ، تو شبنم کو کیا فائدہ ہوگا، تمہاری کیا مدد ہوگی؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے تمہاری بات۔ رئیس مجھ سے لڑنے لگا۔ ابے کیا ٹھیک ہے، کیسے ٹھیک ہے؟ سونی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب کوئی کام نہیں ہے تو میرا، تو میں کام ہو یا نہ ہو، بس میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں بیٹھی رہو میرے سامنے۔ سونی پھر بیٹھ گئی۔ اگر تم چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں چاہتا ہوں؟ رئیس ہنسنے لگا۔ اگر تم چاہتے ہو یہ بھی تو پوچھ لو گے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ رات کے 1 بجے میں نے آزاد صاحب کو ڈرتے ڈرتے فون کیا۔ معمول کے مطابق وہ آخری کاپی جوڑنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے فون پر ہیلو کہنے کے بعد بالکل انتظار نہیں کیا۔ ابے جواہر لال نہرو کی بے نام اولاد، آخر وہ چیز جسے عقل سلیم کہتے ہیں، گویا اس کا زندگی میں کبھی استعمال فرمایا ہے، یا خدا نے جیسی دی تھی، جتنی بھی دی تھی، ویسی ہی واپس مدفن میں اعمال کے ساتھ جائے گی؟ ہاں بھائی، تم نے بھی بولا باخدا، ہمیں ذرا بھی فرصت نہیں، اور تم نے یہ اعلی سماعت ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے، گویا کہ گوشے پر آواز ہو جاؤ۔ میں نے کہا، جناب میں ناصر عظیم ہوں۔ اچھا بھائی، بڑی خوشی ہوئی گویا آپ سے مل کے، ویسے آپ عظیم نہ ہوتے تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا؟ اف، ارے ہاں، یہ کیا لکھ دیا؟ مارگریٹ تھیچر کے شوہر؟ بھائی وہ بندہ محکوم مظلوم جو بھی ہے، نام تو اس کا مسٹر تھیچر ہی ہوگا گویا۔ میں نے کہا، حضرت آپ کو کچھ علم ہے؟ لا حول ولا قوت، یہ تو حد درجہ توہین آمیز سوال ہے۔ علم نہ ہوتا تو ہم یہاں بیٹھتے ہوتے؟ ابو بکر آزاد کہلاتے گدھے، کہیں گدھے چراتے نظر آتے۔ میں نے فوراً معذرت کی، میرا مطلب تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شبنم کو اغوا کر لیا ہے کسی نے۔ اچھا بھائی مابعد دریافت فرماتے ہیں۔ میاں رپورٹر ذرا ملاحظہ فرمائیں اپنی نااہلی، ابھی ہمیں کسی نے فون پر مطلع کیا ہے کہ شبنم کو اغوا ہو گیا ہے۔ اغوا مسٹر نامعلوم؟ اچھا ہوتا اگر تم اغوا کرنے والے کا نام بھی مطلع فرماتے۔ میں نے کہا، دیکھیے آپ بات کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ خفا ہونے لگے۔ کیا سمجھتے ہو تم ہمیں؟ نہ سمجھ ہیں ہم؟ شبنم کی پہلی فلم تھی غالباً چندہ۔ ارے میرے چندہ، یہ الفاظ غم زدہ ہیں، جیسے آپ فرماتے ہیں چاچے دا پتر، گویا ہم زاد بنا دیا اسے آپ نے۔ بھائی یہ تم کیا مہر بلب بیٹھے ہو؟ ہاں خوب یاد آیا، ہم یہ فرما رہے تھے کہ شبنم کی ہر فلم بڑے خوش و خضوع کے ساتھ ملاحظہ کی ہم نے، لیکن یہ قصہ جب کہ آتش جواں تھا اور اپنی یہ شبنم بھی شعلہ تھی۔ وہ کہکا مارنے کے ہنسے۔ میں نے سر پکڑ کے کہا، حضرت یہ اداکار شبنم نہیں۔ انہوں نے کہا، اداکار نہیں تو کیا تھی وہ آخر؟ بھائی مانا کہ روبن گوش کی وہ بھی تھی، گویا شریک حیات، اس نے اظہار ہمدردی بھی فرمائیں گے، ہم ابھی صبر کی تلقین بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے چلا کے کہا، آپ کی رپورٹر شبنم کو اغوا کر لیا ہے کسی نے۔ وہ چند سیکنڈ بعد بولے، کیا کہا تم نے؟ تم غالباً ناصر عظیم ہو، ہم سمجھ گئے۔ میں نے کہا، اپنا نام بتایا تھا میں نے۔ اچھا خیر بتایا ہوگا، میں یہ جو اطلاع دے رہے ہیں اور تم اس وقت یہ مصدقہ ہے، تم خود کہاں ہو؟ تم اغوا نہیں ہوئے اس کے ساتھ؟ بڑے شرم کی بات ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا، بالکل ہے، ہم نے اسے تمہاری حفاظتی تحویل میں دیا تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور یہ نامعقولیت کی بات بالکل انتہا ہے۔ اس اندھوناک حادثے اور قابل ندامت سانے کی بے خبری تم ہمیں ایسے سنا رہے ہو جیسے کوئی اطلاع عام کا اشتہار پڑھ رہے ہو۔ کیا نامعقولیت وغیرہ ہے؟ باخدا تم اس وقت غلطی سے ہمارے مقابل ہوتے تو ہم فی الفور تمہارا قتل عام فرما کر تم کو جہنم رسید فرماتے۔ میں نے کہا، دیکھیے مجھے سخت افسوس ہے۔ اجی خاص افسوس ہے آپ کو؟ کس قدر باعث شرم ہونا چاہیے مجنوں پر یہ الزام کہ لیلا گم ہو جائے کہیں دہشت امکان میں، اور وہ دیوانہ نہ ہو اور دیوانگی میں جان سے نہ گزر جائے۔ اب ہمیں دیکھ لو، ہمارا تو اس صدمہ جانکا سے گویا ہارٹ فیل ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم نہیں کون سی نحوست زدہ ساتھ نے ہم کو خود کو مجبور مان کے اسے تمہارے سپرد کیا تھا کہ لو چندہ چاند سی بنو، اب تیرے حوالے، تم ذرا غور فرماؤ۔ میں نے کہا، جناب آپ مجھے موقع تو دیں کچھ عرض کرنے کا۔ موقع، مزید موقع دیں؟ اس وقت تو ہم تمہیں توجہ تک نہیں دے سکتے، بڑا نازک وقت ہے، سانس اٹکی ہوئی ہے آخری کاپی میں، اور گویا وقت آخر ہے، عالم نزا کی کیفیت سے گزر رہے ہیں ہم۔ میں نے کہا، بہت بہتر، میں کچھ دیر بعد فون کروں گا۔ انہوں نے دھاڑ کے کہا، خبردار خبردار، جو پھر یہ گستاخی کی اور ایسی حماقت کا مظاہرہ کیا، لعنت اس اعلیٰ گفت نشید پر، گویا تم بکلم خود حاضر ہو کے ساری تفصیل ہمارے گوش گزار کرو تاکہ ہم مناسب گوش شمال فرمائیں تمہاری فی البدیہ اور خاطر خواہ طریقے پر۔ میں نے کہا، جیسا آپ حکم کریں، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ ہاں بس نہار منہ آ جاؤ نماز فجر سے قبل، تو ہم ملیں گے تم کو پاپوش بدبست اور تر تر کانپتے ہوئے عالم اشتعال میں۔ میں نے فون نیچے رکھ کے سکون کا سانس لیا۔ بے مارے گئے، آزاد صاحب کا حکم ہے کہ فوراً آ جاؤ جوتے کھانے کے لیے، مجھ سے سخت خفا ہیں۔ تجھ سے کیوں خفا ہیں؟ رئیس بولا۔ خفا اس بات سے کہ اگر شبنم کے ساتھ کیوں اغوا نہیں ہوا؟ رئیس ہنس پڑا۔ یہ کیا تیرے اختیار کی بات تھی؟ مگر یہ کون سمجھائے؟ وہ کہتے ہیں کہ شبنم کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، اور تم کیسے مجنون ہو کے لیلا بچڑ گئی، مگر تم ابھی تک نہ پاگل ہوئے نہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ رئیس سر گھچا کے بولا، یار ماننا پڑے گا کہ کوتاہی ہوئی ہے تجھ سے۔ میں مانتا ہوں، لیکن اسے میری خود غرضی، بے وقوفی یا بے وفائی تو نہیں سمجھا جاتا یار۔ میں کیا جائے واردات پر موجود تھا اور جانتے بوجھتے بزدلوں کی طرح جان بچا کے بھاگ آیا تھا، یا اغوا کرنے والوں نے مجھے کوئی چوائس دیا تھا کہ بتاؤ کسے لے جائیں؟ تمہارے یا شبنم کو؟ میں نے کہہ دیا کہ شبنم کو لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ یار غصے مت آ،
آزاد صاحب تو ایسے ہی بولتے ہیں رئیس مجھے سمجھانے لگا۔ میں نے کہا ابھی تو بات ہو رہی تھی فون پر اور ان کی بھی کچھ احساس ضرور ہوگا کہ چیخنے چلانے سے دوسرے لوگ بھی سنیں گے، یہ بات بھی ان کو سامنے جا کے بتانا تو وہ چھڑی کے اٹھا کے مجھے مارنا شروع کر دیتے۔ صدمہ بھی بہت ہے ان کو، وہ غصے میں بھی تھے۔ پھر تو بیٹا اچھی خاصی شامت آئے گی تیری۔ میں نے گہری سانس لی، یہ سب شامت اعمال ہی تو ہے، اب مجھے بھگتنا ہی پڑے گا یہ دوہرا عذاب۔ مجنوں کا خطاب دے ہی دیا آزاد صاحب نے۔ دوہرا عذاب کیسا؟ میں نے کہا فارسی میں ہے ایک شعر، قرض دو گا نو عذاب است جام مجنوں را، خیال فرقت لیلا فرقت لیلا۔ ترجمہ بھی کر دے اس سلیس اردو کا۔ دونوں کے لیے، رئیس بولا۔ میں نے کہا مطلب یہ کہ مجنوں کے لیے دگنا عذاب ہے، ایک تو لیلا کا غم، دوسرا اس سے بچھڑنے کا غم۔ مجھے جو پریشان کرنے والے خیالوں نے پاگل کر رکھا ہے وہ الگ، آزاد صاحب کا اور الزام دینے والوں کا مسئلہ اضافی۔